بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اپنا جو بی ایڈ 1.5 کا کورس ہے، اس میں سیکنڈری ایجوکیشن ان پاکستان، چونکہ یہ سبجیکٹ ہم نے مڈ کے بعد ڈسکس نہیں کیا۔ 3 چیپٹرز مڈ تک ہو چکے ہیں سیکنڈری ایجوکیشن ان پاکستان کے، تو چوتھا چیپٹر جو ہے وہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس چیپٹر یونٹ کے اندر جو ہے کریکولم ڈیولپمنٹ ایٹ سیکنڈری لیول ان پاکستان کے اندر جو کریکولم ڈیولپ کیا جاتا ہے سیکنڈری لیول کا، اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ تو یہ پورا یونٹ ہے، یہ یونٹ بہت سارے ٹاپکس کو کور کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ کریکولم ہوتا کیا ہے اور کریکولم ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کریکولم کیا ہے، کریکولم کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، اور پھر سیکنڈری لیول کا جو کریکولم ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور پھر یہ ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کریکولم ڈیولپ کیا جا رہا ہے سیکنڈری لیول کا وہ کس قسم کا ہے۔ سیکنڈری لیول تو آپ کو پتہ ہے 9th 10th جو ہمارے پاکستان کے اندر ہے، 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی جو کلاسز ہیں وہ سیکنڈری لیول کی کلاسز ہوتی ہیں۔ 8 تک جو آپ کا ایلیمنٹری لیول ہے، اور 9 10 فرسٹ سیکنڈ جو ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے۔ اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ یونیورسٹی لیول کی، پھر آگے اس کا جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو کریکولم ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ یہ یونٹ نمبر 4 ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ واٹ از کریکولم، کریکولم ہے کیا۔ کریکولم ڈیولپمنٹ ایٹ سیکنڈری لیول ان پاکستان یونٹ نمبر 4 ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، یونٹ نمبر 4۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریکولم ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی ہم استعمال کرتے ہیں کریکولم جو نارملی ہم اسکولز میں کہ ہم یہ کورس پڑھا رہے ہیں، ہم سلیبس پڑھا رہے ہیں، تو دیر از اے گریٹ ڈفرینس بٹوین کورس، سلیبس اینڈ کریکولم۔ اس کے اندر میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ کریکولم میں آپ کو پہلے ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور پھر ہم اسٹیٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ نے جانا ہے یہاں پہ، یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کا گول ہے، اور اس گول کو آپ نے اچیو کرنا ہے۔ اب اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ یہاں سے کوئی پاتھ یوز کریں گے۔ اب اس پاتھ کے درمیان میں آپ کے لیے درمیان میں کوئی سٹے بھی آتی ہے، جتنی بھی آپ کی سہولیات ہیں، جیسے کہ آپ یہاں سے پنڈی جاتے ہیں تو درمیان میں آپ کو ہوٹل کی ضرورت پڑتی ہے، لاہور جاتے ہیں تو ہوٹل کی ضرورت پڑتی ہے، اور درمیان میں فرض کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو وہاں پنچر کی دکان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی سہولیات ہیں جو آپ کے اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو ضرورت ہیں، آپ کو لیڈ کرتی ہیں، آپ کو رہنمائی کرتی ہیں اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، یہ ساری کی ساری جتنی بھی اور یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سارے کی ساری، اور یہ پورا کا پورا جو پاتھ ہے، یہ سارا کا سارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو ہوتا ہے گول، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ جو پاتھ اختیار کرتے ہو، اور اس پاتھ کو اختیار کر کے جتنی بھی آپ کو سہولیات درمیان میں چاہیے اور جتنی آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہو، جیسے آپ یہاں سے گاڑی پہ بیٹھے ہو، یہاں سٹے کیا آپ نے، پھر آگے چلے، تو یہ جتنی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز اس پاتھ کے اندر ہو رہی ہیں، تو
اپنا گول اچیو کرنے کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا آپ کا کریکولم ہے. تو مزید ڈسکس ہو جائے گا جب ہم اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھیں گے. دیکھیے کریکولم ریفرز ٹو دا مینس اینڈ دا مٹیریلس with which the student will interact for the purpose of achieving identified educational outcomes. آپ کے سامنے کوئی ایجوکیشنل آؤٹ کمز ہیں کہ آپ نے اس لیول کے اندر، کوئی بھی لیول کے ہے، اس لیول کے اندر اس منزل تک پہنچنا ہے، آپ نے یہ مقاصد حاصل کر لینے ہیں، اور آپ نے اس لیول تک، سیکنڈری لیول تک آپ کے آؤٹ کمز یہ ہیں، ایجوکیشنل آؤٹ کمز یہ ہیں، ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے پہلے سے، ان کو اچیو کرنا. اور ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، درمیان میں کوئی مٹیریل یوز کرتے ہیں آپ، اور درمیان میں کوئی پاتھ یوز کرتے ہیں، اور اس پرپس کو کیا کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے. تو وہ سارا کا سارا جتنے بھی مٹیریل ہے، جتنی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنا بھی آپ کا پاتھ ہے، اور درمیان میں آنے والی جو آپ کی فیسلٹیز ہیں، وہ سارے کس آپ کے آؤٹ کمز حاصل کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے کیا ہیں، آپ کا کریکولم ہے. کریکولم از ناٹ اے کورس، از ناٹ اے سلیبس. یہ بات بڑی خاص کی گئی ہے کہ کریکولم نہ تو کورس ہے اور نہ ہی کریکولم سلیبس ہے. اٹ مینس کہ دیر از اے گریٹ ڈفرینس بٹوین دا کورس، سلیبس اینڈ کریکولم. تو ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کورس کیا چیز ہوتی ہے اور سلیبس کیا چیز ہوتی ہے. تو آٹومیٹکلی ہمیں ڈفرینس کریٹ ہو جائے گا کورس کے درمیان اور سلیبس کے درمیان. یہ جو کریکولم ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک پلانڈ لرننگ اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ نے اس لیول پہ اتنا سیکھنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کی گئی ہوتی ہے. ایک جو آپ کی آؤٹ کمز ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی ہوتی ہے، ایک پلانڈ لرننگ ہوتی ہے، اپارچونیٹی آپ کے لیے یہ کریکولم. اچھا، اب یہ لرنر کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں. یہ جو پلان لرننگ ہوتی ہے، پلان ہوتا ہے، منصوبہ ہوتا ہے، اس کی جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے، تو ان کے لیے یہ جو آپ کا متعین کیا گیا راستہ ہوتا ہے، یہ کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، کریکولم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. ابھی ہم کریکولم کو ڈسکس کر رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا واضح کروں گا کریکولم کے بارے میں، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کورس کیا ہوتا ہے، سلیبس کیا ہوتا ہے، اور ان کے درمیان ڈفرینس کیا ہوتا ہے. کریکولم کے اندر کیا ہے، آپ کے ایمز ہیں. اب یہاں پہ میں نے گول کا لفظ بھی استعمال کیا، آپ کا ایمز کا لفظ بھی استعمال کیا، آپ کے آبجیکٹیوز کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں، آؤٹ کمز کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں. تو بیسیکلی ان میں بھی ڈفرینسز ہیں، لیکن آپ جنرلی کنسپٹ یہ لیں کہ آپ نے جو اپنا ہدف رکھا ہوا ہے وہ ہے یہ سارا، آپ کے ایمز، آپ کے گولز اور آپ کے آبجیکٹیوز. ایمز، گولز اینڈ آبجیکٹیوز، یہ سارے کے سارے آپ کا ہیں کریکولم کے اندر آتے ہیں، اور آپ کا لرننگ ایکسپیرئنس بھی آپ کے کریکولم کے اندر آتا ہے. دیکھیں، اب یہ جو کریکولم ہوتا ہے ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کتابوں کے اندر ہی موجود ہو، آپ کے اسکول کے اندر ہی موجود ہو. آپ کو اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے اسکول کے اندر موجود مٹیریل اور کتابوں کے اندر موجود مٹیریل اور آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ہاؤ انڈور ہیں یعنی اسکول کے اندر ہیں یا آؤٹ ڈور ہیں اسکول کے باہر ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے کریکولم کے اندر آتی ہیں. اس لیے آپ کا جو لرننگ ایکسپیرئنس ہے، جو آپ اپنے ایکسپیرئنس سے لرن کر رہے ہو، وہ بھی آپ کے کریکولم کا حصہ ہے. جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں، ٹیچنگ میتھڈز بھی آپ کے کریکولم کا حصہ ہوتے ہیں. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹیچرز کا میتھڈ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ تھوڑے سے وقت میں بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. تو آپ اس
جو ٹیچنگ کا میتھڈ ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ جو آپ زیادہ چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کی لرننگ کا حصہ بن رہی ہیں. لہٰذا یہ جو ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ کی کیا ہیں کریکولم کے اندر آتی ہیں. اس کے بعد ایویلیویشن ٹیکنکس جو ہیں، آپ کو جج کرنے کے جو طریقہ کار ہیں، اسٹوڈنٹ جو کچھ سیکھ رہا ہے اپنے جو اس کی آؤٹ کمز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے جتنا بھی اس نے سیکھا اس کا جائزہ لینے کے لیے جتنے بھی آپ کی ایویلیویشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ جتنی بھی ٹیکنکس یوز کرتے ہو وہ بھی آپ کا کریکولم ہی ہوتا ہے. اب پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت استعمال ہونے والا کریکولم جو ہے وہ 2006 استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ایک سنگل نیشنل کریکولم ہے. تو ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سلیبس کیا ہوتا ہے، سلیبس کیا ہے اور کورس کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کورس کیا ہے. چونکہ ہمارے یہاں پہ آ رہا ہے کورس از ناٹ اے سلیبس، تو میں یہ بتا دوں کہ کورس جو ہوتا ہے وہ سیٹ آف سبجیکٹس ہوتے ہیں پلس ڈیٹیل آف کنٹینٹس ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز اور آ گئی ہے، یہاں پہ سلیبس کا لفظ بھی یوز کیا جا رہا ہے، یہاں پہ کورس کا لفظ بھی یوز کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ایک لفظ میں نے اور یوز کیا ہے وہ ہے کنٹینٹس. تو مجھے جو آپ کے کورس کو نا صحیح طرح سے ڈیفائن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سلیبس کو کیا کر لیتا ہوں، صحیح طرح سے ڈیفائن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے. یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے سلیبس کو کہ سلیبس کیا چیز ہے. اچھا، بیسیکلی سلیبس جو ہوتا ہے وہ لسٹ آف کنٹینٹس ہوتا ہے. سلیبس کس کو کہتے ہیں؟ لسٹ آف کنٹینٹس. جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر ساری لسٹ آف دا کنٹینٹس پڑا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سیل کے اندر یہ سیکھنا ہے. تو یہ لسٹ آف کنٹینٹس جو ہوتے ہیں یہ سلیبس ہوتا ہے. آپ کے وہ لسٹ آف کنٹینٹ سیکھنے کے آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ سلیبس کراتا ہے. اور لسٹ آف دا ریکمینڈیڈ بکس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کنٹینٹس کو آپ نے کور کرنا ہے، اور وہ کہاں سے کور ہوں گے؟ وہ کور ہوں گے کوئی اسپیسیفک بکس ہوں گی جو آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کا جو کنٹینٹس ہیں وہ کور ہوں گے. ان ریکمینڈیڈ بکس کو بھی ہم کس کا حصہ بولتے ہیں؟ وہ بھی آپ کے سلیبس کا حصہ ہوتا ہے. اور آپ کا وہ جو کنٹینٹس ہیں ان کو کور کرنے کے لیے لسٹ آف دا ریکمینڈیڈ ٹیچنگ میتھڈس. اب جتنے بھی کنٹینٹس ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ قسم کے میتھڈ سے کیا کیا جاتا ہے؟ کور کیا جاتا ہے. اب کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے کنٹینٹس ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ بیسڈ لرننگ پہ فوکس کرتے ہیں، اور کچھ ایسے کنٹینٹس ہوتے ہیں جو ٹیچر بیسڈ لرننگ پہ کرتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ انڈکٹیو لرننگ ہوتی ہے، اور کچھ ڈیٹیکٹیو میتھڈز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اچھی طرح بندہ سمجھ سکتا ہے. تو اس طرح کے جو آپ کے ریکمینڈیڈ ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سلیبس کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ سلیبس جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی لسٹ آف دا کنٹینٹس ہوتا ہے جن کو آپ نے کور کرنا ہوتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کورس کیا چیز ہے. یہ سلیبس ہو گیا، لسٹ آف دا کنٹینٹس، اور لسٹ آف دا ریکمینڈیڈ بکس، اور لسٹ آف دا ریکمینڈیڈ ٹیچنگ میتھڈس. یہ آپ کا ہو گیا سلیبس. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کورس کس چیز کو کہتے ہیں. سیٹ آف دا سبجیکٹس، سیٹ آف سبجیکٹس پلس ڈیٹیلز آف دا کنٹینٹس، کہ آپ نے کتنے کنٹینٹس، یہ تو لسٹ آف دا کنٹینٹس ہو گیا کورس، اور ان کورس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے آگے، لسٹ نہیں بلکہ اس لسٹ کو آپ کھولیں اور اس کی ڈیٹیل کو پڑھیں. اور وہ ڈیٹیل آف دا کنٹینٹس. اب جب آپ ڈیٹیل آف دا کنٹینٹس کہتے ہیں تو ان کنٹینٹس کو کور کرنے کے لیے مختلف قسم کے وہ جو ڈیٹیل ہے وہ پورے سبجیکٹس بنتے جاتے ہیں. اب ان کنٹینٹس کو کور کرنے کے لیے جو پورے سبجیکٹس بن رہے ہیں، ان سبجیکٹس کا جو سیٹ ہے وہ پورا کا پورا آپ کا کورس ہوتا ہے. جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 9th کا ایک کورس ہے، 10th کا ایک کورس ہے، 6th کا کورس ہے، 7th کا کورس ہے. اس میں یہ ہے کہ پوری سبجیکٹس ہوتے ہیں.
पूरे डिटेल्ड कंटेंट्स होते हैं। तो डिटेल्ड कंटेंट्स को हम कहते हैं कोर्स, और लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स को कहते हैं सिलेबस। आई थिंक कि आप लोगों को डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा कि ये लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स होती है, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, जबकि ये डिटेल ऑफ द कंटेंट्स होती हैं। ये खाली लिस्ट हो गई और ये डिटेल हो गई और डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सेट हो गया। जैसे कि आप 9th के अंदर या 8th के अंदर साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, उर्दू, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स का जो पूरा सेट आ गया, हम कहते हैं कि ये पूरा सब्जेक्ट का सेट जो है ये एक कोर्स है। लेकिन उस कोर्स के अंदर जाके अगर हम देखें तो एक बुक को ओपन करेंगे तो उस बुक के अंदर जो लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स होंगे कि ये जो किताब है ये इतने कंटेंट्स को कवर कर रही है, इसमें ये कंटेंट्स हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? सिलेबस कहलाता है। तो आपको डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि एक और चीज़ होती है इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ द एक्टिविटीज इम्प्लाइड बाय द टीचर। जो टीचर एक्टिविटीज को यूज करता है किसके लिए? स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए, स्टूडेंट की लर्निंग को बढ़ाने के लिए। तो जितने भी टीचर जो है वो एक्टिविटीज यूज करता है उनको कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो ये 3 चीजें होंगी, एक हो गया कोर्स, एक हो गया सिलेबस और एक होगी इंस्ट्रक्शंस। अब ये सारी की सारी चीज़ें यूँ समझें कि ये करिकुलम का हिस्सा ही हो सकती हैं, करिकुलम से बाहर नहीं हो सकती, लेकिन ये करिकुलम भी नहीं हो सकती। इसलिए अगर मैंने आपको जैसे ये एग्जांपल दी है कि ये बंदा जो है ये यहाँ से चलना शुरू करता है और ये इसकी मंजिल है। देखें, ये रावलपिंडी से चल रहा है और ये इसकी मंजिल है। तो रास्ते में रावलपिंडी से आगे चलता है तो इसको रास्ते में ये कराची जा रहा है तो रास्ते में लाहौर भी आता है, यहाँ तक मुल्तान आ गया, यहाँ तक आगे तीसरा कोई स्टेशन आ गया और फिर जाके तो ये कराची पहुँचता है। अब यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का जितना भी पाथ है, इस पाथ को मैं कह सकता हूँ कि आदमी के यहाँ पहले स्टेप से लेकर इसकी मंजिल तक पहुँचने के दरमियान का जितना भी पाथ है और दरमियान की इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और दरमियान की इसको जितनी भी चीज़ों ने फैसिलिटेट किया है वो सारा का सारा इसका करिकुलम है। लेकिन अब ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुँच सकता, ये यहाँ से यहाँ तक पहले लाहौर पहुँचेगा। तो रावलपिंडी से लाहौर तक का फासला जो कवर करेगा हम कह सकते हैं कि ये एक सिलेबस है, ये एक इसने कोर्स कवर किया है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेगा, जैसे फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेगा, ये अलग कोर्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचेगा, ये अलग कोर्स है। तो डिफरेंट कोर्सेज को कवर करके तो ये जाके तो अपनी मंजिल को अचीव करता है। तो पूरा पाथ आ गया आपका करिकुलम, और उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे पाथ आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ, जितने भी स्टेशन छोटे छोटे आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये दरमियान के क्या हैं, कोर्सेज या सिलेबस है, जिनको कवर करके तो इसने अपनी मंजिल को अचीव किया है। अब देखें, एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को अपनी मंजिल अचीव करने के लिए, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले उसको मैट्रिक तक का जो है कोर्स वो कवर करना होता है, और उस कोर्स के अंदर जितने भी सिलेबस है, उस कोर्स का जितने भी कोर्स कंटेंट्स हैं वो कवर करने होते हैं। आगे प्री मेडिकल का जो कोर्स है वो कवर करना होता है, आगे MBBS का कोर्स कवर करना होता है, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करता है वो। तो ये सारे के सारे कोर्सेज कवर करके तो वो अपनी मंजिल को अचीव करता है। अब उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये जितने भी कुछ कोर्सेज उसने कवर किए, जितना भी पाथ यूज़ किया, ये पूरा का पूरा पाथ जो है वो उसके लिए क्या है, करिकुलम है। एक डिज़ाइन किया गया करिकुलम है कि सबसे पहले उसने मैट्रिक तक साइंस पढ़नी है जी, और उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ेगा जी, फिर उसमें ये कोर्स कंटेंट्स जो हैं, लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स कवर करेगा, ये सब्जेक्ट्स कवर करेगा, ये कोर्स कवर करेगा। फिर उसके लिए ये डिक्लेयर किया जाता है कि उसने प्री मेडिकल के अंदर ये कोर्स ये कवर करना है, ये सिलेबस कवर करना है, MBBS के अंदर ये कवर करना है। तो ये सारा का सारा जितना भी पाथ है, ये सारा का सारा उसका एक करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है,
کہ اس کے لیے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جتنے بھی ٹیچنگ میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں، جتنا بھی اس نے سبجیکٹس کو کور کرنا ہے، وہ جو چیزیں اس کے لیے سیکھنا ضروری ہیں، اور جو اس نے جو ہاؤس جاب کی ہوتی ہے، جو اس نے پریکٹسز کی ہوتی ہیں، جتنے بھی اس نے انٹرنشپ کی ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے کریکولم کے اندر شامل ہیں۔ جب وہ ساری چیزوں کو کور کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا ہے، ایک اپنی منزل کو اس نے اچیو کر لیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اس کی ایکٹیویٹیز، اس نے جتنے بھی کورسز کور کیے ہیں، جتنے کنٹینٹس کو کور کیا ہے، جتنے بھی اس نے پریکٹسز کیے ہیں، جتنا بھی اس نے ورکشاپس اٹینڈ کی ہیں، جتنے بھی ریلیٹڈ اس نے کالج، میڈیکل کالج کے اندر، اسکول کے اندر، یا یونیورسٹیز کے اندر، میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر جتنی بھی چیزوں کو اس نے اپنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے اختیار کیا، یہ سارا کا سارا اس کا کس میں آتا تھا؟ کریکولم میں آتا تھا۔ حتیٰ کہ اس کو پڑھانے کا جو ٹیچنگ کا میتھڈ تھا وہ بھی اس کے کریکولم کا حصہ تھا، اور جو اس نے اپنے ایکسپیرئنس سے سیکھا یہ سارا کا سارا بھی اس کا کیا تھا؟ کریکولم کے اندر شامل تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ایک اوور ویو ہو گیا ہوگا کریکولم کے حوالے سے، کریکولم کیا ہوتا ہے۔ تو اگلے سبق میں، لیسن میں میں ڈسکس کروں گا کہ انٹروڈکشن کریں گے ہم کریکولم کا، تھوڑی سی یہی باتیں بار بار آئیں گی، تو آپ تھوڑا سا میں شارٹلی ڈیفائن کروں گا کہ ڈیفینیشن ہے کریکولم کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کریکولم کا کنسیپٹ اور کریکولم کی تھیوری کو دیکھنا ہے۔ یہ بیسیکلی علیحدہ علیحدہ کوسچنس ہیں، اس لیے میں ڈیٹیل سے آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ ویسے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔